بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ محترم سامعین، زندگی اس دنیا میں آنے کا نام اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ اس آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا ہے، ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے اور اس سے حقیقی فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہو۔ اس چند روزہ دنیا میں کامیاب وہ نہیں جو ڈھیروں مال کما لے، بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے یا چند دن کے لیے شہرت پا لے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے مطابق خود کو اسی کے لیے خالص کر لے، کیونکہ آخرت میں بھی صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس روز مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر کامیاب وہی ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیے ہوئے آئے۔ یہ زندگی تو دراصل اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، رحمان کی یا شیطان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے برعکس ہمارے معاشرے کی اکثریت جہاں اس عرفہ و اعلیٰ مقصد حیات سے غافل ہے، وہاں دنیا سے واپسی کے سفر، اس کی کیفیت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات اور حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ اس پر دل خون کے آنسوں رونے پر مجبور ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سفر واپسی کے مختلف مراحل کے بارے میں عوام الناس کو باخبر کیا گیا۔ شاید کہ ہم سب کے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم اپنے انجام سے باخبر ہو کر حال کی بھی کچھ اصلاح کر لیں۔ اللہ کرے ہم سب کا سفر واپسی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طے ہو جائے تاکہ ملاقات کے وقت وہ ہم پر نظر کرم فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں تمام واقعات و حادثات اسی کے ارادہ اور حکم سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ صحت و بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسے امانت سمجھ کر اس کی حفاظت اور قدر کی جائے تو دینی اور دنیاوی فرائض کی وجہ آوری بآسانی ہو سکتی ہے۔ اس کا خیال نہ رکھنا اس نعمت کی ناشکری ہے، جس کا نتیجہ اکثر بیماری و بیکاری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس طرح انسان نہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسری فراغت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تندرستی اور فراغت میں نیکی و ثواب کے کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے تو آخرت کے لیے بہترین سامان ہو سکتا ہے۔ لغو کاموں میں مشغول ہو کر فراغت کو بیکاری نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اس میں سے بھی آخرت کا نفع تلاش کرنا اصل اور عمدہ بات ہے۔ فارغ اوقات میں سب سے آسان مگر نہایت فائدہ مند عمل زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے۔ محترم سامعین، اسلام اعتدال پسند دین ہے۔ یہ انسان کو سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے جو اس کی بہت سی جسمانی قوتوں، مال اور وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا اس عارضی دنیا میں عیش و نشاط اور تن آسانی والی زندگی گزارنا مومن کی نشانی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نعمتوں سے صرف عیش و آرام حاصل کرنا اور پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ چھن جائیں تو بندہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، بڑی نادانی کی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، سخت جان بنو پس نعمتیں ہمیشہ
باقی نہیں رہتی۔ ضروریات زندگی کو بڑھاتے ہی چلے جانا یا وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ان کو محدود رکھنا انسان کی اپنے اختیارات کی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا رہ گزر ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو۔ محترم سامعین، جسمانی صحت کے انحصار روحانی صحت پر ہے۔ روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب ہے۔ اطمینان اور سکون اسی دل میں ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ ایسا انسان اول تو گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا، اور اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً استغفار اور توبہ سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسے چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی حالت کا نام رائن ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ سورہ